نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں ایک دعا آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، بہت ہی اچھی۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہر ایک انسان بد دعا سے بہت ڈرتا ہے، بالکل ڈرتا ہے، ہر ایک انسان ڈرتا ہے، اور ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ مجھے دعا ملے، مجھے کوئی میرے لیے دعا کر دے۔ لوگ دعا کراتے ہیں اور ہر انسان سوچتا ہے کہ میرے لیے کوئی اچھی دعا کر دے۔ تو انسان سے ہی دعا کراتا ہے، سوچتا ہے کہ ارے یہ فلاں بزرگ ہیں، یہ نیک ہیں، یہ میرے لیے دعا کر دیں، یہ میرے لیے دعا کر دیں۔ تو ہم ایسی دعا آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس دعا کو آپ جب پڑھیں گے، اس کے بعد فرشتے، اللہ کے فرشتے جو معصوم ہیں، جن سے گناہ ہوتا ہی نہیں، وہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور ایک فرشتے نہیں، 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے دعا کریں گے۔ سوچو کتنی قیمتی دعا ہے وہ دعا یہ ہے کہ ہم 3 مرتبہ صبح یعنی فجر کے بعد یہ پڑھ لیں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اتنا پڑھنے کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ لیں۔ وہ 3 آیات میں تلاوت کر دیتا ہوں، اور آپ قرآن پاک میں سورہ حشر کی آخری 3 آیات دیکھ لینا اور وہاں سے یاد کر لینا۔ وہ آیت یہ ہے: هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہ آیت یہ ہے۔ اس دعا کو جو بندہ پڑھے گا، اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت فضائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دن، جیسے ہم صبح فجر میں پڑھیں تو مغرب کے اندر اگر میرا انتقال ہو گیا تو شہادت کا درجہ ملے گا، شہید کا درجہ ملے گا۔ اتنے فضائل ہیں اس دعا کو۔ انشاءاللہ آپ سب اس دعا کو ضرور پڑھیں، اور فجر اور مغرب بعد دونوں ٹائم ضرور پڑھیں۔ اور میرے بھائیوں، آج کل ظلم کا دور ہے۔ حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے دن 3 کچہریاں لگائی جائیں گی، 3 کچہری، اور اس میں سے پہلی تو یہ ہوگی جس کی کوئی معافی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف ہی نہیں کریں گے۔ اس کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ کافر ہوں گے جو اللہ کا انکار کرتے تھے، یہاں شرک کرتے تھے، دوسروں کو پوجتے تھے۔ تو پہلی تو کچہری وہ ہوگی، اور دوسری ہوگی اللہ تعالیٰ ساری بکریوں کو، جب سے بکری دنیا میں آئی ہیں اور قیامت تک کی بکریوں کو زندہ کریں گے، ساری بکریوں کو زندہ کریں گے، اور جو سینگ والی بکری کسی غیر سینگ والی بکری کو ماری ہوگی دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کا غیر سینگ والی بکری سے بدلہ دلوائیں گے۔ اب یہی سوچو کہ اللہ تعالیٰ جو بکری ناسمجھ ہیں، مطلب بکریاں ناسمجھ ہیں، وہ ایسے انجان میں مار دیتی ہیں، بلکہ کوئی نفرت بھی نہیں رہتی ان کے بیچ، پھر بھی ایسے مار دی مان لو، تو ان کا جب بدلہ لیا جائے گا کل قیامت کے دن، تو بتاؤ ہم انسانوں کا بدلہ نہیں لیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کے حقوق نہیں دیں گے جو حق مارا ہوگا کسی کا؟ اسی لیے دنیا میں رہو تو ایک دم سوچ سمجھ کر رہو۔ آج کل کوئی بھی اپنی بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، حصہ ضرور دیا کرو۔ کہا گیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور وہ کہنے لگے کہ میرا ایسا معاملہ ہے، زمین کا معاملہ ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اگر اس میں شک ہے تو بہتر ہے تم اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم اس کو لوگے
اور غلطی سے جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے اگر 3 پیسے کی زمین بھی دبا لیے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنا کر گلے میں ڈال دیں گے اور 7 زمین میں دھنسائے جاؤ گے۔ ایسی سخت وعیدیں ہیں، لیکن آج کل یہ کوئی نہیں سوچتا۔ اور ایک حدیث میں تو ہے، شاید میں نے کہیں بیان میں سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے مولانا کہ جو شخص 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، جان بوجھ کر، اس کو 700 مقبول باجماعت نماز دینی پڑے گی اس کو، جس کی وہ 3 پیسے دبایا ہے۔ سوچو کتنی سخت وعید ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، دنیا میں جو ہو گیا، اب توبہ کر لو اور جو حق دبایا ہے اسے واپس کر دو۔ توبہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔